اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار اور آج ہم بات کریں گے قسمت کی لکیر، لک لائن پہ۔ ہندی میں اس کو بھاگیہ لائن بھی بولتے ہیں جناب، بھاگ کی لائن، یعنی کہ بھاگ کہتے ہیں تقدیر کو، قسمت کو ہندی میں۔ تو یہ جو قسمت کی لکیر ہے اس کو ہم آج بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو بڑی صحیح باتیں بتاؤں، کیونکہ آج کل میں نے آج کیوں ویڈیو یہ بنانی شروع کی ہے، کیونکہ میرے ذہن میں کیوں خیال آیا، ایک بہت بڑے انڈیا کے پامسٹ ہیں، اور تقریباً میرا خیال ہے کوئی 6 لاکھ کے قریب ان کے سبسکرائبر ہیں۔ تو آج میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا قسمت کی لکیر پہ، لک لائن پہ، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں نا اپنا نالج امپروو کرنے کے لیے اگر میں اس انتظار میں ہوتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا ٹیچر، کوئی بہت بڑا گرو، کوئی بہت بڑا پامسٹ، کوئی اولڈ ایج کا بابا ملے جس سے مزید اس علم کو میں اور ڈیپلی سیکھوں۔ تو دیکھیں، کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ خود کو اسٹوڈنٹ سمجھے اور ہمیشہ مرتے دم تک کبھی بھی خود کو استاد نہ سمجھے، بلکہ خود کو شاگرد ہی سمجھے، اور اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے۔ تو شکر الحمدللہ میرے دل میں علم پامسٹی کو سیکھنے کی جو خواہش ہے ابھی بھی شدید تر ہے، ان کے 35-40 سال ہو گئے ہیں اس علم میں، لیکن میں ابھی تک میں خود کو استاد نہیں سمجھتا، یا میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں خود کو استاد سمجھوں۔ ابھی بھی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایکوریٹ پامسٹری سکھاؤں۔ شکر الحمدللہ جو بھی بڑے بڑے پامسٹ آئے ہیں میرے چینل پہ، جنہوں نے میرے چینل پہ آ کے وزٹ کیا، بعد میں انہوں نے مجھ سے کال پہ بھی بات کی، تو انہوں نے کہا جناب کہ آپ کا جو پامسٹری پہ آپ کی جو گرفت ہے نا وہ بڑی پاورفل ہے۔ اور ٹی وی پہ اجمل رحیم صاحب آتے ہیں، بہت بڑے اسٹرالوجر ہیں، ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، پھر میں نے ان کا ہاتھ بھی ریڈ کیا، اور جب ایک صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میں ایک صاحب علم ہوں، میں خود اسٹرالوجر ہوں، اور جب ایک بندہ خود اسٹرالوجر ہو تو وہ پھر دوسرے پامسٹ کی تعریف بڑی کم کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک رقابت سی آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے دل میں آپ کے لیے کوئی رقابت نہیں ہے، میں کھل کے اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پامسٹری کا بڑا زبردست علم دیا، اور آپ ہر چیز بڑی ایکوریٹ بتاتے ہیں۔ تو جب ایک بڑا اسٹرالوجر آپ کو کہے کہ جناب آپ بڑا ایکوریٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا اور آپ بڑا صحیح بتاتے ہیں، تو یقین کریں بندے کا دل میں ایک خوشی ضرور پیدا ہوتی ہے کہ یار اللہ نے اتنی عزت دی ہے۔ اور ایک بڑے بڑے جو پامسٹ ہیں انہوں نے، ان کے اس کے علاوہ بھی ایک دو اور اسٹرالوجر ہیں، لاہور کی نور چودھری ہیں، وہ بھی اسٹرالوجر ہیں، انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے بھی بلکہ مجھ سے پامسٹری سیکھنے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا۔ تو میں نے کہا سسٹر کہ ظاہر ہے میں ایک دن میں تو پامسٹری کسی کو نہیں سکھا سکتا، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ میرے چینل پہ میری پامسٹری کی جو ویڈیوز ہیں آپ ان کو دیکھیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 6 لاکھ سبسکرائبر تھے، ہندو ایک پامسٹ ہیں ان کے، اور وہ لک لائن کے بارے میں ہر چیز ہی تقریباً وہ غلط بتا رہے تھے۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ یار یہ تو اس علم کو بدنام کرنے والی بات ہوئی نا، کہ جب آپ اس علم کو غلط بیان کریں گے، بالکل ہی ہر چیز غلط بتائیں گے، تو پھر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے، یار یہ کیا بات ہوئی، ایک پامسٹ کچھ بتا رہا ہے ایک لائن کے بارے میں، دوسرا کچھ بتا رہا ہے، تو پھر مزہ نہیں آتا۔ مجھے تکلیف بھی بڑی ہوئی جب انہوں نے وہ ساری چیزیں لک لائن کے بارے میں غلط بتائیں نا، تو پھر یقین کریں میرے دل کو بڑی تکلیف بھی ہوئی کہ یار یہ بندہ کتنی غلط باتیں بتا رہا ہے لوگوں کو، اور کتنا غلط نالج پھیلا رہا ہے۔ دیکھیں آپ کو اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے، میرا اس چیز پہ ایمان ہے۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور جو بھی بڑے سے بڑا صاحب علم میری ویڈیو پہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر میں کہیں پہ غلط بات کروں یا غلط بات بتاؤں تو وہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے کہ سر یہاں پر آپ نے غلطی کی ہے، تو میں جناب معذرت کروں گا، کیونکہ یہ ایک علم ہے، لیکن کم سے کم اس علم کو بندہ پوری سچائی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھائے تو صحیح، کوشش تو کرے۔ تو بالکل میں آج کوشش کروں گا۔ چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔
یہ آپ کی لائف لائن ہے، یہ اوپر سے شروع ہوتی ہے اور نیچے کی طرف آتی ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی برین لائن ہے اور یہ آپ کی دل کی لکیر ہے۔ یاد رکھیے جب آپ کے پاس یہ تین خوبصورت لائنیں ہوں اور اس میں کسی قسم کا اس طرح کا جزیرہ نہ ہو، یہ جزیرہ اس کو بولتے ہیں اس طریقے سے، یعنی کہ یہ لائن یہ جزیرہ بن گیا اس پہ، یعنی کہ یہ لائن ایسے چل رہی ہے نا، ایسے لائن چلتی ہے، اس لائن یہ لائن اندر سے پٹے اور یہاں پہ اس کے اندر ایک ایسے ڈاٹ بنے، اس کو جزیرہ بولتے ہیں۔ تو ان لائنوں کے اندر جزیرہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح زندگی کی لائن کو یہ لائنیں کاٹے نہیں، دماغ کی لائن کو بھی یہ لائنیں اس طریقے سے کاٹے نہیں۔ پھر آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر ہوگی نا زبردست، تو آپ زندگی میں ترقی کریں گے۔ اگر آپ کا دل ڈسٹرب ہے، دل ہی آپ کے قابو میں نہیں ہے، آپ کوئی کام مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کی اچھی قسمت کی لائن بھی اگر آپ کو ملی ہوگی تو آپ اپنی قسمت کو خراب کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھا دماغ ہی نہیں ہے، آپ کے فیصلے غلط ہیں، آپ کی پلاننگ غلط ہے، تب بھی آپ کے پاس جیسی بھی قسمت کی لائن ہوگی اچھی ہوگی، تب بھی آپ اپنی قسمت کو خراب کر سکتے ہیں۔ تو دل اور دماغ کا اچھا ہونا، انسان کا میچور ہونا، سمجھدار ہونا، دور اندیش ہونا، یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کی قسمت کتنی اچھی ہوگی اور کتنی زبردست ہوگی۔ اگر آپ کی یہ تینوں لائنیں بہترین ہوں گی، اس کے بعد پھر ہم قسمت کی لائن کی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی قسمت دی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس زندگی کی لائن اتنی گولائی میں ہوگی، جتنی گولائی میں ہوگی اور یہ یہاں تک پہنچے گی، اتنی آپ کی لمبی عمر ہوگی، 100 سال تک آپ کی یہ جا سکتی ہے، 90 سے 100 سال۔ اور اگر آپ کے پاس یہ جو برین لائن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بہترین دی ہے، ایسے یہاں سے چلتی ہوئی یہ یہاں تک پہنچنی چاہیے، یعنی کہ اس سیدھ میں اگر آپ نیچے آئیں تو چھوٹی انگلی کا یہ والا جو پور نہیں ہوتا اس کی سیدھ تک تو پہنچنی چاہیے، یہاں تک۔ تو یہ ٹوٹی پھوٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ چمکدار لائنیں ہونی چاہیے، تب آپ کی قسمت چمکتی ہے اور آپ زبردست شارپ مائنڈ ہوتا ہے آپ کا، آپ کی میموری بڑی پاورفل ہوتی ہے اور پھر آپ کی قسمت بنتی ہے۔ اور یہ ہوگی جناب آپ کی دل کی لکیر۔ اب کچھ ہاتھوں میں قسمت کی لکیر ہوتی کوئی نہیں ہے، جن ہاتھوں میں قسمت کی لکیر بالکل نہیں ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں، اور جن ہاتھوں پر قسمت کی لائن ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جن ہاتھوں میں قسمت کی لکیر بالکل نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کا جو کیریئر ہے وہ کوئی ایک کیریئر نہیں ان کا ہوتا، وہ اپنا زندگی میں کیریئر بار بار بدلیں گے، 2 3 4 دفعہ وہ ہو سکتا ہے جابز اپنی بدلیں، اپنے بزنس بدلیں، یعنی کہ ان کا دل یا ان کا جو ایک ہوتا ہے نا برین، وہ کسی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، وہ اپنے کام بدلتے ہیں، کسی بھی ایک ٹریک پہ زیادہ عرصہ نہیں چل پاتے، کیونکہ قسمت کی لکیر جب آپ کی ہوتی ہے نا ہاتھ میں ایسے سیدھی چلتی ہے اوپر کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک خاص ٹریک پہ، قسمت کی لائن اصل میں آپ کے کیریئر آپ کے ٹریک کا بتاتی ہے کہ آپ نے اس ٹریک پہ چلتے ہوئے آپ کی زندگی میں آپ کو کتنا سکھ ملے گا، کتنا سکون ملے گا، اور کتنا آپ اپنی کیریئر میں کس قدر آپ کامیاب ہوں گے۔ قسمت کی لائن آپ کے پاس ہوگی تو آپ کی ایک زبردست گورنمنٹ جاب آپ کی ہو سکتی ہے، آپ کا ایک بہترین زبردست بزنس ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں آپ کے پاس بڑی ٹاپ کی ہوں گی اگر آپ کے پاس بہترین قسمت کی لائن ہوگی۔ اور اگر یہ بالکل نیچے سے شروع ہو رہی ہوگی اور اوپر کی طرف جا رہی ہوگی تو بچپن سے ہی آپ ایک اچھی فیملی میں پیدا ہوں گے، آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ کی بڑی اچھی پرورش کریں گے، آپ کو شروع سے ہی اچھی تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے، والدین آپ کی بڑی اچھی تربیت کریں گے اور آپ کی پڑھائی پہ اچھا خاصا پیسہ آپ پر خرچ کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے زیادہ نہ پڑھ سکیں یا آپ اپنا ٹائم ضائع کریں اور اپنی قسمت کو آپ خراب کر لیں، یا جس قدر آپ پڑھ سکتے تھے آپ اتنی پڑھائی نہ کریں، تو یہ انسان کی بیڈ لک ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس قسمت کی لائن بڑی نیچے سے شروع اور یہ سیٹرن ماؤنٹ تک جائے تو یہ اچھے گھر میں پیدا ہونے کا سائن ہوتا ہے، اور آپ کو زندگی کی تمام آسائشیں بچپن میں ملتی ہیں، تمام اچھے کھلونے ملتے ہیں آپ کو بچپن میں ہی، سائیکل، موٹر سائیکل، ہر چیز ملتی ہے، والدین آپ کو ہر چیز دیتے ہیں، آپ اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اور اچھی ایجوکیشن حاصل کر کے آپ ایک زبردست
گورنمنٹ جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کرتے ہیں تو بے تحاشا آپ دولت کماتے ہیں، ان کی آپ کی ایجوکیشن بڑی ہائی ہوتی ہے، تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ جب قسمت کی لائن آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا جو آپ ان کے جدھر جائیں گے آپ کا کام ہوتا چلا جائے گا، کسی جگہ پہ بھی آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کو اپنے رشتوں کی سپورٹ ملے گی، اپنے بہن بھائیوں کی سپورٹ ملے گی، یاروں دوستوں کی سپورٹ ملے گی، جہاں پہ آپ جاب کریں گے وہاں پر آپ کو اچھے دوست ملیں گے، آپ کو اچھے باس ملیں گے، یعنی کہ زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی اگر آپ کے پاس اچھی قسمت کی لکیر ہوگی۔ لیکن یہی قسمت کی لکیر جب آپ کے پاس بالکل نہیں ہوتی، آپ کے پاس زندگی کی لکیر تو بڑی خوبصورت ہے، آپ کے پاس زندگی کی لکیر بڑی خوبصورت ہے، آپ کے پاس برین لائن بڑی خوبصورت ہے، اور آپ کے پاس دل کی لکیر بھی بڑی خوبصورت ہے، چمکدار ہے، لیکن آپ کے پاس اور کوئی لائن ہے ہی نہیں، قسمت کی لکیر بالکل بھی نہیں ہے، کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو اپنا کیریئر خود بنانا پڑتا ہے، رشتوں کی سپورٹ نہیں ملتی، بچپن میں بھی بعض دفعہ انسان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ امی ابو میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، امی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ابو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو بچپن میں ہی بعض دفعہ انسان کو بڑی تکلیفوں میں انسان کی زندگی گزرتی ہے، اور بعض دفعہ امی ابو کے ہوتے ہوئے بھی وہ بیچارے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سکیں، پھر آپ ہو سکتا ہے کوئی کام سیکھ لیں، کوئی ہنر سیکھ لیں، یا چھوٹا موٹا کوئی دکانداری آپ کر لیں، یا چھوٹی موٹی آپ کی جاب ہو جائے، تو پھر اس طرح کا سین ہوتا ہے، یعنی کہ قدم قدم پر آپ کو بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ قسمت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی وہ ہو سکتا ہے وہ کوئی کام شروع کریں تو ان کا وہ کام 2 یا 3 دن کے اندر اندر وہ ان کو وہ منزل مل جائے، ان کا وہ کام ہو جائے، اور آپ کو ہو سکتا ہے وہی کام وہی چیز 2 ماہ مسلسل خراب ہو کے بڑی تکلیفیں اٹھا کے آپ کا وہ کام ہو، یا جو لوگ قسمت کی لکیر والا 5 سال میں جس قدر ترقی کرے گا، ہو سکتا ہے آپ کو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، وہ مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کو 20 سال انتظار کرنا پڑے، پھر آپ اس مقام پر پہنچیں۔ تو یہ فرق آ جاتا ہے، قسمت کی لکیر جو ہوتی ہے، قسمت کی لکیر کا ہونا انسان کو تھوڑا لکی بنا دیتا ہے، رشتوں کی سپورٹ مل جاتی ہے، اور جب آپ کے پاس قسمت کی لکیر نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں، پرابلم بڑھ جاتی ہیں، اور آپ کی زندگی میں پرابلم آتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی میں آج بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی قسمت کی لکیریں ہوتی ہیں، اور ہم ایک ایک لائن کو ڈسکس کریں گے اور بڑی ڈیٹیل سے۔ سب سے پہلے میں قسمت کی لائن کی بات کروں گا جو بالکل نیچے سے شروع ہوتی ہے، ادھر سے، یہ ہوتا ہے آپ کا کیٹو ماؤنٹ۔ کیٹو ماؤنٹ سے اگر یہ 2 شاخہ ہو کے نیچے سے چلے نا ایسے، اور پھر اس لائن کے ساتھ ایسے کوئی لائن ٹچ بھی ہو جائے مون سے، تو یہ آپ کو بیرون ملک سفر کروائے گی۔ یہ جو لائن اس قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوئی، ہو سکتا ہے آپ کی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جو پہلے ہی بیرون ملک ہوگی، اور آپ اس کے ساتھ شادی کریں گے، اور پھر شادی کی وجہ سے آپ باہر کے ملک چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ایک اچھی شادی کا جو سائن ہے نا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی کسی فیمس بندے کے ساتھ شادی ہو، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی شہرت کی لائن ہوتی ہے، اور جو آپ کی شادی کی لائن ہے وہ اس شہرت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں پہ بھی ایک ٹرائی اینگل بنتا ہے، یہاں پہ بھی ٹرائی اینگل بنتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی امیر آدمی کے ساتھ شادی ہوتی ہے جو کہ پہلے ہی بڑا فیمس ہوگا، مشہور ہوگا، اور وہ اس کی وجہ سے آپ نہ صرف دنیا میں فیمس ہوں گے، اور آپ کی ایک پہچان بنے گی، آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ کو دولت بھی ملے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ شہرت کی لائن، شادی کی لائن اس شہرت کی لائن کو کاٹ کے آگے نکل جائے، اور یہ جو ریلیشن کی لائن ہے یہ بھی قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ تو ہو، لیکن آگے جا کے یہ اس طریقے سے نکل جائے، تو پھر یہ آپ کی زندگی میں جو بھی انسان آئے گا آپ کو دھوکہ دے گا، اور وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا، اور یہاں پر بھی آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا، اور یہاں آپ کے ساتھ شادی تو کسی امیر آدمی کے ساتھ آپ کی ہوگی، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو شدید بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور برے طریقے سے آپ کی شادی بریک ہو جائے گی۔ تو ایک تو جناب یہ چیز ہوگی۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ اگر اس ٹاپک پہ ہمیں 2 4 یا 5 ایپیسوڈ اور بھی اپلوڈ کرنے پڑے تو میں کر دوں گا، لیکن یہ کہ مجھے آپ کا جو ہے نا ذوق و شوق چاہیے، مجھے آپ لوگوں کا پیار چاہیے، اور آپ لوگوں کی محبت چاہیے۔ آج مجھے نا بڑی ہنسی آئی، ایک بندے نے کہا جناب آپ تو
آپ ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں. آپ نے 2-3 منٹ تو وہ ویسے ہی آپ نے ٹائم ضائع کر دیا. تو آپ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں ویسے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہی نہیں ہوں. میں ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والا پامسٹ ہوں. میں ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنا کے اپنی ویڈیو کا ٹائم زیادہ نہیں کرتا نہ، بلکہ میرا ٹائم، میرے پاس نالج زیادہ ہے. تو میں تو پریشان ہوتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ باتیں جو ہے نا وہ 20 سے 30 منٹ کی ویڈیو میں بیان کر دوں. لیکن بعض دفعہ پھر بھی بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں اور پھر میں مجبوراً اپنی ویڈیو کو کلوز کر دیتا ہوں. تو پھر میں نے اس بندے سے کہا کمنٹس میں کہ جناب بات یہ ہے کہ میں ٹیچر ہوں، میں آپ کا ملازم نہیں ہوں. میں ٹیچر ہوں. ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جب سکھا رہا ہوتا ہے، پڑھا رہا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یار پہلے کون کون سی باتیں، کون کون سے کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں. وہ کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہوں گے تو پھر آپ لک لائن کو صحیح ڈیپلی آپ سمجھ پائیں گے. جب آپ ویسے ہی آئے ہیں، شوقیاں آئے ہیں، یا آپ کو اس علم کے ساتھ دلچسپی کوئی نہیں ہے، تو خدا رائے پھر اس طرح کے جو ہے نا کمنٹس بے شک آپ پاس نہ کیا کریں. بلکہ چینل پہ بھی آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے اگر آپ کو پامسٹری کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، آپ کو سیکھنے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو مجھے میرے چینل پہ ان لوگوں کی ضرورت ہے، ان اچھے اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے جو دل و جان سے پامسٹری کو سیکھے. کیونکہ میں خود اس کام کے ساتھ عشق کر رہا ہوں، اپنے اس علم کے ساتھ محبت کر رہا ہوں، آپ کو بڑی محبت کے ساتھ سکھا رہا ہوں. تو مجھے اسٹوڈنٹ بھی پھر اپنی طرح کے چاہیے. مجھے اس طرح کے فضلی بٹیرے نہیں چاہیے کہ آپ آئیں چینل پہ اور فضول قسم کی باتیں کریں اور پھر آپ شعر بولنے شروع کریں. جناب قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. تو اللہ کے بندے، ہاتھ تو دنیا میں آپ دیکھیں، آپ لاکھوں، آپ بازار چلے جائیں نا تو ہزاروں لوگوں کے ہاتھ ہوں گے. اگر کسی ایک بندے کا ہاتھ نہیں ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ علم پامسٹری غلط ہو گیا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں بعض دفعہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اب ہم کیا کہیں گے اس انسان کی آنکھیں کوئی نہیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عقل کے اندھے لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی یہ عقل کے اندھے ہیں. ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے، اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ جو ایک صاحب علم بندہ ہوتا ہے اس سے بڑی تمیز کے ساتھ اور اس کو بڑی عزت کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر قسمت کی لکیر نیچے سے سٹارٹ لے گی یہاں سے، تو آپ کی بڑی زبردست اچھی جاب بھی ہوگی اور آپ کا اچھا بزنس بھی ہوگا. اور گورنمنٹ جاب کے لیے آپ کے پاس اگر یہاں پہ یہ والی کھڑی لائن موجود ہو، یہ بے شک 2 شاخہ ہو جیسے، یہ لائن کا ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی یہاں پہ آپ کو کسی اسکوائر کا سائن بھی مل سکتا ہے، یہاں پہ آپ کو ٹرائی اینگل کا سائن بھی مل سکتا ہے، سٹار کا سائن بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے سائن بڑے ہی بہترین ہیں جوپیٹر پہ. اگر آپ کے پاس سٹار ہے، اسکوائر ہے یا ٹرائی اینگل ہے اور آپ کے پاس اتنی خوبصورت قسمت کی لکیر ہے، تو یقین کریں آپ کو کوئی زندگی میں بڑا مرتبہ مقام ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے پیدا نہیں کیا. آپ تب تک نہیں مریں گے جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور دے. وہ آپ کو 30 سال کی عمر میں بھی مل سکتا ہے، 40 سال کی عمر میں بھی مل سکتا ہے، 50 سال کی عمر میں بھی مل سکتا ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ ساری لائنیں خوبصورت ہیں، یہاں پر اسکوائر بھی ہے، ٹرائی اینگل ہے، یہ کھڑی لائن ہے، تو آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام ضرور ملے گا. آپ کی اچھی جاب ہوگی، گورنمنٹ جاب ہوگی اور آپ زندگی میں ترقی کریں گے. اس کے بعد میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی قسمت کی لائن اب مون ماؤنٹ سے شروع ہو، مون سے شروع ہو کے یہ اس طرف جائے، تو اب مون والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے رومانٹک بھی ہوتے ہیں، کیونکہ مون ہوتا ہے پیار محبت کا یہ جو ابھار ہے، یہ چاند کا ابھار ہے. تو یہ بڑے ایسے لوگ سینسٹیو بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لونگ بھی ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جن سے مخالف کے ساتھ ان کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے، اور جن سے مخالف بھی ان میں بڑی اٹریکشن محسوس کرتی ہیں. آپ مرد ہوں گے تو عورتیں آپ کی طرف کھینچی چلی آئیں گی. آپ بڑے زندہ دل ہوں گے، بڑی آپ کی ہوتی ہے نا پر مزاح طبیعت، بڑی اچھی شوخ طبیعت کے آپ مالک ہوں گے. اور جو آپ کو شروع سے ہی آپ کو ساری زندگی عورتوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ کی زندگی کو آپ کو ایک اچھی پیاری ماں ملے گی، آپ کو جو آپ کی بہنیں ہوں گی، جو آپ کی کزنیں ہوں گی، ان کی سپورٹ آپ کو ملے گی. اس کے بعد جناب آپ کی شادی ہو جائے گی. شادی میں یہ جن کی مون سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، ان کی شادی کے بعد ان کی زندگی بدلتی ہے. اس شادی کے بعد کہتے ہیں نا کہ اس بندے کو شادی بڑی راس آئی ہے، تو ان کی مون ماؤنٹ سے وہ قسمت کی لائن نکل رہی ہوتی ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اچھی بیوی بھی ملتی ہے، اچھی وائف ملتی ہے،
اس کے علاوہ ہو سکتا ہے یہ کوئی بزنس کریں، کوئی آن لائن کام کریں، کوئی بھی کام کریں. اگر یہ باس ہیں تو ان کو جو ان کی سیکٹری ہوگی یا جو ان کے آفس میں کام کرنے والی عورتیں ہوں گی وہ بڑی محنتی ہوں گی اور وہ ان کے بزنس کو چمکائیں گی، ان کو بہت ہیلپ ملے گی. یعنی کہ آپ کو زندگی میں اچھی دوستیں بھی عورتیں ہی ملیں گی، اور آپ کو اپنی فیملی میں، آپ کے خاندان میں عورتیں ہی سپورٹ کریں گی، اور آپ کا جو کیریئر ہے وہ بھی شادی کے بعد بدلے گا، اور آپ کی کسی اچھے خاندان میں، امیر گھر میں آپ کی شادی ہوتی ہے اور اس شادی کے بعد آپ کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے. اب اگر آپ کی جناب قسمت کی لکیر شروع ہو آپ کی زندگی کی لائن سے، یہاں سے، تو یہ لوگ بھی بڑے زندہ دل ہوتے ہیں، بڑے محبت کرنے والے. جہاں پہ بیٹھیں گے تو چپ نہیں بیٹھیں گے، ہنسیں گے، ہنسائیں گے، اور دل کے بڑے اچھے ہوں گے، اور اپنی فیملی کے ساتھ بڑے جڑے ہوتے ہیں ایسے لوگ. اپنے ماں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو بیوی کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ میری فیملی میرے لیے بڑی ضروری ہے، اور فیملی کو بھی بتائیں گے کہ میری بیوی کو بھی آپ نے عزت دینی ہے. تو اس لحاظ سے یہ لوگ بڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں، اپنی فیملی سے بھی شدید محبت کرتے ہیں، اور پھر ایک بھرپور زندگی گزارتے ہیں، بڑے کھلے دل کے، بڑے خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں. تو فرینڈز، ویڈیو ہو گئی ہے تھوڑی سی لمبی، اس کو اب یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ اسی قسمت کی لائن پہ ہی بات ہو رہی ہے، تو ہم اسی ٹاپک کو یہیں سے آگے لے کے چلیں گے. تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں وہ چینل اگر سبسکرائب کریں گے تو میں جیسے ہی اس کا پارٹ 2 اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا. تو ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور کمنٹس بھی پاس کریں. دیکھیں میرا آپ کو سمجھانے کا انداز کیسا لگ رہا ہے، کہ آپ کو میری باتوں کی کتنی اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہے. اور ظاہر ہے اگر آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے تو کم از کم نا میری ہر ویڈیو کو آپ نے کم از کم جو ایک ہوتا ہے نا 1000 لائک، وہ آپ میری ہر ویڈیو کو پورا کر دیا کریں. 1000 لائک مجھے چاہیے ہر ویڈیو پہ. یہ میری آپ سے، میری ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو دل کے بڑے پیارے ہیں، جو کھلے دل کے مالک ہیں، جو لوگوں میں آسانیاں بانٹتے ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ پھر بہت زیادہ روپیہ، پیسہ، دولت بھی عطا کرتے ہیں، جو نیت کے اچھے ہوتے ہیں، جو کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کسی کی مدد کرتے ہیں. تو میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا جو ہے نا کلک کرنا ہے لائک کے بٹن پہ، اور ایک کمنٹس پیارا سا پاس کرنا ہے. تو یہ مجھے 1000 آپ کے کمنٹس اور 1000 ہی آپ کے مجھے لائکس چاہیے اس ویڈیو پہ. تو اگر آپ نے میری سپورٹ کی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی ڈیپلی میں یہ جو ہے نا قسمت کی لکیر، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی تو میں نے سٹارٹ لی ہے، آج اس ویڈیو کا سٹارٹ ہے اس ٹاپک کا. ابھی ہم قسمت کی لائن کو بڑا ڈیپلی اور ریڈ کریں گے. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے، یہ میں نے ہاتھ کی یہ لائنیں سلیکٹ کی، یہ پکچر سلیکٹ کی ہوئی ہیں، ان پہ جو آپ کو قسمت کی لکیریں نظر آ رہی ہیں نا، ہم نے ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ رکھی ہوئی ہیں یہ تصویریں. تو ہم یہ جو ان پہ جو ہمیں قسمت کی لائنیں نظر آ رہی ہیں ہم ان پہ بھی بات کریں گے. بلکہ جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا رہے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کے ہاتھ پر چھوٹی چھوٹی ویڈیو یا مختلف یہ جو ہمارے قسمت کی لائن کے ٹاپک ہو گئے یا شادی کی لائن کے ٹاپک ہو گئے، ان پہ میں جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں میں ان کے ہاتھ پر ویڈیو بناؤں گا اور انہی سے آپ کو پامسٹری سکھاؤں گا. تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہے. میں نے اس کا پارٹ 2 ابھی اپلوڈ کرنے ہیں، وہ ابھی ہو سکتا ہے میں آج ہی اپلوڈ کر دوں، نہیں تو پھر میں صبح لازمی اپلوڈ کروں گا. تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ جیسے ہی میں اس کا پارٹ 2 اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا. تو باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے. آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، پھر آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی. باقی چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے جب آپ میرے واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.